السلام علیکم دوستوں، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ 2025 کی پہلی صبح بہت بہت مبارک ہو۔ آپ جانتے ہیں 2025 میں آپ نے اپنے ساتھ کیا وعدہ کرنا ہے؟ آپ نے اپنے وقت کی قدر کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نئے سال سے نوازا ہے تو سب سے بڑی جو قدر کرنی ہے، خوشیاں منانی ہیں، اس لیے منائیں کہ اللہ نے آپ کو وقت کی صورت میں ایک ٹائم دیا کہ آپ اپنے آپ کو اپ گریڈ کریں، اسکیل اپ کریں، اپ لفٹ کریں۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک سنیے گا، آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ سورہ عصر کی نماز چھوڑنے والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ نے وقت کی قسم کیوں کھائی ہے؟ اس ویڈیو کو سنیے گا، آپ کو 2025 کا صحیح معنوں میں کانسیپٹ سمجھ آ جائے گا، نئے سال کا۔ سورہ عصر کی بات کی جائے تو قرآن مجید کی سورہ نمبر 103 ہے، جس میں صرف 3 آیات ہیں، اور یہ قرآن مجید کی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ تاہم 3 آیات پر مشتمل قرآن کی اس مختصر صورت میں اتنا گہرا مطلب پوشیدہ ہے کہ اگر زمین اور آسمانوں کے درمیان تمام جو ویکیوم سپیس خلا کو پر کر دیا جائے تب بھی ان 3 آیات میں موجود مطلب زیادہ اور اہم ہوگا۔ تب آپ کو سمجھ آئے گی کہ 2025 کا ریئل اس کی میننگ کیا ہے۔ یہ صورت پورے قرآن کریم کی تعلیمات کا خلاصہ ہے، اور اس کی ظاہری سادگی اور سلاست کے پردوں میں علم و حکمت کے کئی خزانے پوشیدہ ہیں۔ اس پورے صورت میں جس چیز کو ایمفسائز کیا گیا ہے، واضح کیا گیا ہے، وہ ہے وقت، جسے میں 2025 کی بات کر رہا ہوں۔ وقت، ٹائم، دا پاور آف ٹائم، وقت کی طاقت۔ وقت ایک ایسی چیز ہے جو گزر جائے تو واپس نہیں آتا۔ اس صورت میں ان لوگوں کے لیے نقصان کا ذکر ہے جو اپنے وقت کو بری طرح ضائع کرتے ہیں، جنہوں نے اپنا 2024 بری طرح ضائع کیا۔ اس لیے اللہ نے اس صورت میں زمانے کی یعنی وقت کی قسم کھائی کہ انسان خسارے میں ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ نقصان کیا ہے اور وقت کا اثر کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی نماز عصر چھوٹ گئی گویا اس کا مال اور گھر سب کچھ لٹ گیا۔ اب عصر کی نماز چھوڑنے سے گھر اور مال کے لٹ جانے کا کیا کنیکشن ہے؟ کیونکہ کئی ایسے لوگ ہیں جو عصر کی نماز نہیں پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی اپنے گھر والوں کے لیے خوشی خوشی رہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ صحابہ کرام اس شخص سے افسوس کرنے کے لیے اکٹھے ہو جاتے جس کی عصر کی نماز چھوٹ جاتی، کیونکہ وہ سوسائٹی ایسی تھی جس میں تمام صحابہ انتہائی اونچے مقام پر فائز تھے، جو وقت کا دا پاور آف ٹائم صحیح میننگز جانتے تھے، جو ایک دوسرے پر فوکس نظر رکھتے تھے، ایک دوسرے کا حال پوچھتے تھے، کیونکہ جو شخص نماز عصر سے غائب ہوتا تو وہ لوگ اس کے پاس جا کے ایسے افسوس کرنے لگتے جیسے اس نے اپنا پورا خاندان کھو دیا ہو۔ کیونکہ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی عصر کی نماز رہ گئی تو جیسے اس نے پورا اپنا خاندان کھو دیا۔ انسان خسارے سے الگ نہیں ہو سکتا، کیونکہ خسارے کے معنی ہے اصل مال کا ضائع ہو جانا، اور اصل کا مال جو ہے نا اس کی عمر ہے، اور یہی کم اپنی عمر کے ضائع ہونے سے انسان بچ سکتا ہے۔ اور کیونکہ انسان کے اوپر جو گھڑیاں بھی گزرتی ہیں، ساعتیں گزرتی ہیں، تو اسے وہ گناہوں میں مصروف ہے، تو اس کے نقصان میں کوئی شک نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسے ایک نیا سال دیا ہے، وقت کی شکل میں دیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 238 میں ذکر ہے کہ نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیان والے نماز کی۔ جبکہ بریدہ بن حصیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کا عمل ضائع ہو گیا۔ اس نماز کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ ایک انسان نماز کی پابندی کرے، اور عصر کے لغوی معنی وقت کا گزر جانا، جس طرح 2024 گزر گیا ہے، 25 آ گیا اور ہم خوشیاں منا رہے ہیں، اور جا کے ہم ساری رات جو ہے پٹاخے پھوڑ رہے ہیں۔ یہ دن کی روشنی کی آخری نماز ہوتی ہے، عصر کی بات کر رہا ہوں، یعنی اس کے بعد مغرب کی نماز تب شروع ہوتی ہے جب سورج غروب ہو جاتا ہے اور اندھیرا چھا جاتا ہے۔ عصر وہ وقت ہے جس وقت تاجر اور مسافر جلدی میں ہوتے ہیں، کیونکہ دن کا اختتام ہوتا ہے۔ تو جب اللہ نے عصر کی قسم کھائی تو مطلب یہ ہے کہ یہ وقت جو ہے انتہائی ایمرجنسی کا وقت ہے، اور دن کا اختتام ہمیں یہ ریئلائز کرواتا ہے کہ ہماری زندگی کے سورج کے غروب ہونے میں وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ تو جیسے جیسے وقت ختم ہو رہا ہے اتنی تیزی سے ہمارے اعمال کرنے کی ضرورت ہے، جس سے ہمارا جسم اور نفس دونوں پاک ہو سکیں۔ حدیث پاک میں ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے وہ حضرات اس وقت تک ایک دوسرے سے جدا نہ ہوتے جب تک ان میں سے ایک دوسرے کو سورہ عصر نہ سنا لیتے، ان کے بعد ہی ان ایک دوسرے کو الوداعی سلام کہتے۔ سورہ عصر کا اصل مطلب پتہ کیا ہے؟ کہ عمر کی جو مدت ہے، عمر کی شکل میں، یہ ٹائم کی شکل میں، 2025 کی شکل میں جو مدت انسان کو دی گئی وہ برف کے پگھلنے کی طرح تیزی سے گزر رہی ہے مدت۔
اور اگر اس کو ضائع کر دیا جائے یا غلط کاموں میں صرف کر دیا جائے تو یہی انسان کا خسارہ ہے، اور زمانہ گزرنے سے انسان کی عمر کم ہوتی جا رہی ہے۔ اگر وہ اس زمانے میں نیک کام نہیں کرے گا تو اس کو سراسر نقصان ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کر فرمایا کہ بے شک ہر انسان ضرور نقصان میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک کام کیا۔ سورہ اثر کا اصل ٹاپک بھی یہی ہے کہ انسان خسارے سے کیسے بچ سکتا ہے، وہ کون سی انسٹرکشنز ہیں جس پر عمل پیرا ہو کر انسان کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ دوستو یاد رکھیے ناظرین، سورہ اثر 4 نکاتی ایجنڈا ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے ہمکنار کرتا ہے۔ نمبر 1 ایمان، نمبر 2 عمل صالح، پھر وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ ایمان لانے سے مراد پتہ ہے کیا ہے؟ اس کی تصدیق کرنا، اس پر یقین رکھنا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں، کتابوں، رسولوں، یوم آخرت ایمان، تقدیر کے اچھا اور برا ہونے پر ایمان۔ ایمان کے بعد دوسری صفت جو انسان کو خسارے سے بچانے کے لیے ضروری ہے وہ نیک کاموں پر امپلیمنٹ کرنا ہے۔ تیسری چیز جس کی وجہ سے انسان خسارے سے محفوظ رہے گا وہ ہے ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرنا، موٹیویٹ کرنا۔ چوتھی چیز صبر کا مطلب ہے انسانی خواہشات کو عقل کے اوپر غالب نہ آنے دیا جائے اور شرعی حدود سے کراس نہ کیا جائے۔ انسانی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جن قوموں میں یہ 4 صفات نہ رہیں وہ ناکامی اور نامرادی سے 2 ہو گئی۔ نمرود اور فرعون کو پڑھیں، قوم نوح، عاد، سمود کو سٹڈی کریں، ہر جگہ ان کی سچائی کی حقیقت روز روشن کی طرح آ رہا ہے۔ اب جو ہے نا ہمارے پاس واضح ہے، نمرود اپنے وقت کا بہت بڑا بادشاہ تھا، ساری قوم اس کی اوبیڈینٹ تھی، ملک کے ساری دولت اس کے قبضے میں تھی، اس کے شاہی خزانے سونا چاندی مختلف نوادرات سے بھرے ہوئے تھے، فوج بھی اپنے بادشاہ کے ساتھ وفاقی جذبے سے سرشار تھی، اور یہی حال فرعون کا بھی تھا۔ ان دونوں میں اگر کسی چیز کی کمی تھی تو صرف یہ کہ دونوں ان 4 صفات جو سورہ اثر کے اندر موجود ہیں محروم تھیں، جو انسانی کامیابی کے لیے بیسک ایک بنیادی حیثیت رکھتی۔ پھر ان کا انجام کیا ہوا؟ ایک ظالم اور طاقتور بادشاہ کو ایک حقیر مچھر نے ہلاک کر دیا اور دونوں کو سمندروں کے اندر غرق کر کے موجیں بہا کے لے گئیں۔ قوم نوح کو جب بھی پھر موجوں نے گھیر لیا تو سب کے سب غرق ہو گئے۔ اور سورہ اثر کی بات کر رہا ہوں، 2025 کی بات کر رہا ہوں، اگر گہرائی سے سورہ اثر کا تجزیہ کریں تو جو بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ 4 امور: نیکی پر گامزن، لوگوں برائیوں پر گامزن جو لوگ ہیں ان لوگوں سے چھٹکارا، اور دونوں سے کسی ایک حال میں آپ کو اپنے آپ کو برداشت کرنا پڑے گا۔ زندگی کے اس کاروبار میں جس کا اصل سرمایہ وقت ہے، اس سے قیمتی چیز کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کی قدر کریں دوستو، اللہ نے ایک نئے سال کی صورت میں آپ کو ایک وقت سے نوازا ہے، اس کو مفید کاموں میں لگائیں، اور سورہ اثر کا پیغام یہی ہے جس پر غور کر کے انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ دوستو 2025 مبارک ہو۔ اللہ نے جو آپ کو وقت کی شکل میں قدرتی ایک بہت بڑا اثاثہ دیا، اس کی قدر کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔